بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایل ایل بی کے حوالے سے جو ٹاٹ سبجیکٹ کا ٹاپک آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ڈیفیمیشن۔ اس کا سوال جو ہے یہ عام طور پہ جس طرح آ سکتا ہے، ہم نے وہ چیز آپ کے ساتھ کوشش کی ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں۔ اس سوال کی ہمیشہ کی طرح جو سمری ہے وہ اس کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں، ریوائز کرنے میں، ریکال کرنے میں اور اپنے نوٹس بنانے میں آسانی رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ شیئر کر لیتے ہیں کہ یہ سوال جو ہے یہ ایل ایل بی کے ایگزام کے حوالے سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ڈیفیمیشن کے حوالے سے جو سوال عام طور پہ آتا ہے وہ اس طرح آ سکتا ہے کہ واٹ آر دا مین انگریڈینٹس آف اے ٹاٹ آف ڈیفیمیشن، گیو ڈیٹیل آنسر ٹو دس کویشچن۔ ڈیفیمیشن سے مراد لی جاتی ہے کہ جب کوئی حد تک کہ عزت کسی کو کرے، برا بلا کہے یا کوئی ایسی بات کہے زبانی طور پہ یا تحریری طور پہ، تو ہم اس کو ڈیفیمیشن کہتے ہیں کہ اس نے کسی کو حد تک عزت کی ہے تو وہ پھر حد تک عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ سوال نمبر 2 پہ اگر آپ دیکھیں کہ ایلیبریٹ آن فنڈامنٹل ایلیمنٹس کمپرائزنگ دا ٹاٹ آف ڈیفیمیشن اینڈ پرووائڈ کمپریہنسو رسپانس ٹو دس کیوری۔ یہی والا سوال ایسے بھی آ سکتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا پرائمری کانسٹیٹیوئنٹس دیٹ کانسٹیٹیوٹ اے ٹاٹ آف ڈیفیمیشن اینڈ ایکسپاؤنڈ اپان دیم ود اے ڈیٹیل اینڈ تھورو ایکسپلینیشن۔ اور یہی سوال جو ہے یہ آپ کو ایسے بھی آ سکتا ہے کہ واٹ آر کمپوننٹس on the basis of tort of defamation offer an intricate and extensive answer to shed light on this legal matter۔ تو یہ سوال مختلف طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے اور وہ ہم اس کا جو آنسر ہے وہ ہم آپ کے ساتھ نیچے شیئر کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح انٹروڈکشن ہے، اور اس میں یہ چیز بتانی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ سول ٹاٹ یا کرمنل ٹاٹ جو ہے یہ کیا ہے۔ تو اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایک اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے جو انٹینشنل فالس اسٹیٹمنٹ ہے، یہاں سے مراد جو انٹینشنل فالس اسٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جان بوجھ کے اگر کوئی غلط بیانی سے کسی کے بارے میں تحریری طور پہ یعنی لکھ کے یا زبانی طور پہ اسپوکن، تو اس صورت میں ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفیمیشن ہے۔ ریٹن اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو لائبل کہا جاتا ہے، اور اسپوکن اسٹیٹمنٹس یعنی جو چیزیں زبان سے ادا کی گئی ہوں ان کو سلینڈر کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو ڈفرینٹ اس کے آپ ٹائپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لائبل ڈیفیمیشن ہوتی ہے جو تحریری طور پہ کی جائے، لکھ کر کی جائے، اور دوسری سلینڈر ہوتی ہے جو اسپوکن اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اس کو سلینڈر کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی کسی کو ڈی فیم کرتا ہے، کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کی کوئی حد تک کرتا ہے، تو پھر وہ اس کو عدالت میں جو ہے وہ اس پہ مقدمہ قائم کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اگر کسی کی ریپوٹیشن کو کوئی نقصان پہنچا ہے اور اس میں کوئی ذاتی شخصیت کو نقصان پہنچا ہے، تو وہ پھر سوٹ فار ڈیفیمیشن کر سکتا ہے، یعنی جس کو اردو میں کہتے ہیں حد تک عزت کا دعویٰ۔ تو یہ کرائم نہیں ہے، ڈیفیمیشن ایک ٹاٹ ہے، اور ڈیفیمیشن جو ہے وہ کسی بھی شخص کی ریپوٹیشن کو جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے، ٹارنش کر سکتا ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ بڑی مشہور ویسے یہ ایک بات ہے، میں نے یہاں لکھ بھی دی ہے، کہ اگر کسی کی رقم دولت چھن جائے تو سمجھیں کہ کچھ نہیں گیا، اگر کسی کی صحت جو ہے وہ اس سے لے لی جائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں جو ہیں اس کی لاسٹ ہو گئی ہیں، لیکن اگر کسی کا کردار جو ہے کسی کا ختم ہو جائے تو پھر سمجھیں کہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ میننگ آف ڈیفینیشن کی ہیڈنگ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کی ریپوٹیشن کو تحریری یا زبانی طور پہ ڈیمیج کرنا جو ہے، جو اس کے ایسی بات کی جائے ڈیمیجنگ جو کہ سچ نہ ہو، تو ہم اس کو ڈیفیمیشن کہتے ہیں۔ ڈیفیمیشن جو ہے یہ پبلیکیشن ہے فالس اسٹیٹمنٹ کی، یعنی کوئی بھی جھوٹی اسٹیٹمنٹ جو ہے یا جھوٹا بیان جو ہے کسی کے بارے میں، اس کو زبان زد عام کرنا تحریری یا زبانی طور پہ، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن ہے۔ یہاں پر کچھ اس کے اسینشلز ہیں ڈیفیمیشن کے۔
سب سے پہلا جو اسینشل یعنی وہ ضروری چیز جب ہم کسی بھی بیان کو ڈیفیمیشن کے زمرے میں لا سکتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بیان جو ہے وہ جھوٹا ہونا چاہیے، حقیقت کے خلاف ہونا چاہیے، جھوٹا ہونا چاہیے۔ تو ہم پھر یہ اس کا پہلا اسینشل جو ہے وہ ہے۔ اس کے بعد ریفرنس ٹو پلینٹف، یعنی اب وہ جو جھوٹا بیان دیا گیا ہے وہ درخواست گزار کے خلاف دیا گیا ہو یا اس کے بارے میں دیا گیا ہو، تو ہم اس کو ڈیفیمیشن کہیں گے کہ اس میں اس پلینٹف کا ریفرنس ہوگا، تبھی ہم وہ شخص جو ہے وہ حد تک عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کا نام ہی نہیں لیا یا کوئی کسی کے بارے سے کوئی چیز منسوب ہی نہیں کی، کوئی جھوٹا بیان ایسا منسوب ہی نہیں کیا، تو پھر تو وہ عدالت میں کوئی لیگل ایکشن نہیں لے سکتا۔ تو ریفرنس ٹو پلینٹف جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ پبلیکیشن ہے۔ پبلیکیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پبلیکیشن مینس دیٹ اے تھرڈ پرسن مسٹ ہرڈ اور ریڈ دا اسٹیٹمنٹ ادر دین دیٹ ہو میڈ دا اسٹیٹمنٹ اور ادر دین دا پرسن اگینسٹ ہو میڈ اٹ۔ یہاں سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ جو جھوٹا بیان اس نے دیا اگر کسی نے، تو وہ کوئی تیسرا شخص ایسا ہے جس نے اس کو سنا ہو یا اس نے اس کو پڑھا ہو، ٹھیک ہے، ان دو لوگوں کے علاوہ اگر ایک کے بارے میں دیا گیا ہے اور ایک نے دیا ہے، ان دو کے علاوہ اگر تیسرے نے بھی وہ چیز پڑھی یا سنی ہوئی ہو، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ پبلسائزڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پبلیکیشن کا آپ کو کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے کہ اینڈ ایکوزیشن شوڈ ہارم دا ریپوٹیشن، یعنی وہ جو الزام تراشی جو ہے، وہ جو جھوٹا بیان جو ہے، اس نے کسی کی ساکھ کو جو ہے، کسی کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا ہو، خراب کیا ہو۔ اب یہاں پہ دو طرح کی ڈیفیمیشن، جس طرح میں نے آپ سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لائبل اور ایک سلینڈر ہوتی ہے۔ لائبل ہم اس کو کہتے ہیں جو تحریری طور پہ کی جائے، اور سلینڈر وہ ہوتی ہے جو زبانی طور پہ کی جائے۔ اب when one makes a false statement in order to hurt someone's reputation in the eye of society by using different methods of printing, writing, pictures and other physical form، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو تحریری جو اس نے طریقہ تھا، وہ اس نے پرنٹ کیا، لکھا، کوئی تصویر ایسی تھی جھوٹی بنائی، کچھ کیا، تو ہم اس کو لائبل ڈیفیمیشن کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو چیزیں اس کی ہو سکتی ہیں، ضروری جو اس کے انگریڈینٹس ہیں، اس کے اندر ایک تحریری بیان ہونا چاہیے، وہ جھوٹا ہو، وہ کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والا یعنی ڈیفیمیٹری ہو، انجوریس ہو یعنی اس سے کسی کو نقصان پہنچائے، ریلیٹس ٹو دا پلینٹف ہو یعنی درخواست گزار کے حوالے سے ہو، اور اس کی پبلیکیشن ہو۔ تو یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ لائبل ڈیفیمیشن کا انگریڈینٹس ہیں، یعنی اس کے اجزاء ہیں، یہ جو 6 میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ سلینڈر سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جس وقت کوئی اورل کنورزیشن یعنی زبانی اگر جو ہے وہ کیا جائے، اگر کسی کے خلاف کوئی جھوٹا بیان الزام تراشی کی جائے، تو ہم اس کو سلینڈر کہتے ہیں۔ سلینڈر میں اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اورل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جھوٹی ہونی چاہیے، ڈیفیمیٹری ہونی چاہیے، نقصان دہ یعنی انجوریس ہونی چاہیے، ریلیٹس ٹو دا پلینٹف ہونی چاہیے، اور اس کی پبلیکیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے سلینڈر کے حوالے سے مینشن کر دی، دونوں کے انگریڈینٹس بتا دیے، ڈیفینیشنس بتا دیں۔ اب اس کے اندر جب کوئی قانونی ایکشن، کوئی لیگل ایکشن ہوتا ہے، تو اب جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے، آپ نے یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسے مقدمات میں ایک پلینٹف ہوتا ہے اور ایک ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اب ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ اپنے ڈیفینس کے طور پہ عدالت کے اندر کیا اسٹیٹمنٹس جو یا کیا چیزیں جو ہے وہ کر سکتا ہے، کن چیزوں کو اپنا ڈیفینس بنا سکتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلا ڈیفینس یہ لے سکتا ہے کہ جو بیان اس نے دیا وہ سچا تھا۔ تو یہ ایک بیان ہے، اس کی میں نے ریٹن مٹیریل جو ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے، تو اگر تو وہ یہ ثابت کر دے کہ اس کا دیا گیا بیان جو تھا وہ چاہے اس نے زبانی کیا تھا یا لکھ کے یا پرنٹ کر کے، جیسے بھی اس نے کیا، وہ سچا تھا، تو یہ ایک بڑی اسٹرانگ ڈیفینس ہوتی ہے ڈیفیمیشن کے اندر۔ اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آف اوپینین ہے، کہ اسٹیٹمنٹ آف اوپینین از آلسو اے ڈیفینس، کہ اگر یہ کوئی کہے کہ جی یہ میری کوئی اوپینین ہے، اس
کو اوپینین کے طور پہ سمجھا جائے. مثال اب اس کی ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، اس سے آپ کو ذرا کلیئر ہو جائے گا کہ فار ایگزامپل ون ٹولڈ سم ون کہ آئی تھنک دیٹ ہیرلڈ بیٹ اپ ہز گرل فرینڈ لاسٹ سیٹرڈے، کہ میرا خیال ہے کہ ہیرلڈ نے اپنی ایک گرل فرینڈ کو پچھلے ہفتے جو تھا وہ مارا پیٹا تھا. اب اس میں کیا ہوا کہ وہ جو ہیرلڈ تھا اس کی نوکری چلی گئی. Now اس میں you were only giving your opinion, you didn't say Harold beat up his girlfriend. یعنی اس نے یہ بات نہیں کی کہ ہیرلڈ جو ہے اس نے اس کو مارا، اس نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ کام ایسے ہوا ہے. تو اب جب ورڈ آ گیا کہ آئی تھنک، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کی اوپینین تھی، اس کا بیان نہیں تھا، وہ اس کا رائے تھی کہ اس نے یہ رائے دی اپنی کہ میرا خیال ہے کہ یہ کام ایسے ہوا. تو یہ اگر چیز ہے تو پھر اس میں بھی وہ چیز جو ہے اپنا ڈیفینس لے سکتا ہے. کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ فیئر ہونی چاہیے، اپنی حدود میں ہونی چاہیے، ان کے اندر کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہونی چاہیے، کسی پہ الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے، اور ایکسپریشن آف اوپینین ہونا چاہیے. تو یہ اگر کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہیں تو یہ ایک ڈیفینس لیا جا سکتا ہے. تیسری چیز کانسنٹ ہے. یہ ویسے تو بہت ریئر، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ڈیفینس ہوتا ہے کہ اگر یہ عدالت میں جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ یہ ثابت کر دے کہ میں نے جو کچھ لکھا، کہا یا بیان کیا یا جو کچھ تھا وہ میں نے پلینٹف کی مرضی سے سارا کام کیا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا اسٹرانگ ڈیفینس ہے عدالت کے اندر. اس کے اندر اگر ہم بات کریں کہ پریویلیجز جو ہیں یعنی مرات جو ہیں وہ بڑی کامن ہیں، یہ اس حوالے سے کہ یہ کامن ڈیفینس ہوتا ہے. جیسے اس میں دو طرح کی چیزیں، ایبسلوٹ پریویلیج ہے. ایبسلوٹ پریویلیج الاؤز دا اسٹیٹمنٹ گیور، یعنی ایسا شخص جس نے کوئی بیان دیا کہ ٹو گیو اے ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ وداؤٹ فیئر آف لیگل ایکشن ایون اف دوز اسٹیٹمنٹس آر انٹرو. دس از کائنڈ آف پریویلیج ہیز بین گیون انڈر دا فیو پروسیڈنگس. تو اس میں جو فیو پروسیڈنگ کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ایسی ہیں معاملات جہاں پہ یہ ایبسلوٹ پریویلیج ہوتی ہے، جہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی فالوئنگ آر دا کنڈیشن انڈر وچ پرسن کین گیو ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ. مثال کے طور پہ کوئی پارلیمنٹری پروسیڈنگ ہو رہی ہے، جوڈیشل پروسیڈنگ ہے، نیول پروسیڈنگ ہے، ملٹری پروسیڈنگ یا اسٹیٹ ریاست اگر کوئی پروسیڈنگ کر رہی ہے تو وہاں پہ یہ ایبسلوٹ پریویلیج ہو سکتی ہے. سیکنڈ کوالیفائڈ پریویلیج ہے. یہ پریویلیج جو ہے الاؤ کرتی ہے جرنلسٹ کو کہ وہ کوئی ایسی ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو شائع کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی قابل نفرت یا شرانگیز یا سنسنی ایسے پھیلانے والی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوں، بلکہ وہ ریاست کے انٹرسٹ میں وہ چیز ہو تو پھر کوئی جرنلسٹ کر سکتا ہے، ادروائز نہیں کر سکتا. تو اس میں جو کوالیفائڈ پریویلیج ہوتی ہے اس کی کچھ شرائط یہ ہوتی ہیں کہ وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے، ایک پروٹیکشن آف کامن انٹرسٹ یعنی جو ایک لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی قابل نفرت چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لاسٹ کے اندر جب آپ کنکلوژن دیں تو اس میں یہ لکھ دیں کہ یہ پیورلی ایک ٹاٹ ہے، اور ڈیفیمیشن جو ہے وہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی کی ساتھ کو نقصان پہنچایا جائے. اس میں ایک ڈیفیمیشن سلینڈر ہوتی ہے، ایک ڈیفیمیشن لائبل ہوتی ہے، اور کچھ اس کی جو ہے پریویلیجز وغیرہ ہوتی ہیں اور کچھ اس کے ڈیفینسز ہوتے ہیں. یہ چیزیں آپ نے اس کے کنکلوژن میں لکھنی. امید کرتا ہوں کہ آج اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس جو ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں. اپنے گرد و دماغ اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.